بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج 28 شعبان المعظم اتوار کے دن میرے بھائیو یا ذا الجلال والاکرام یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، ایک دن کے اندر آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 28 شعبان المعظم اتوار کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص الخاص وظیفہ اسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ 28 شعبان المعظم اتوار کے دن جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، وہ مقصد وہ حاجات شام تک پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ شام کو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ماہ شعبان المعظم کے میرے بھائیو میری بہنوں، کیونکہ یہ مہینہ ہی برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، میرے بھائیو اس مہینے کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آخری دن ہے آج، شعبان المعظم کا آخری اتوار ہے، آج شعبان المعظم کا آخری موقع دے رہا ہے۔ کوئی رب کریم سے مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا ہے، کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے والا، تو میرے بھائیو 28 شعبان المعظم اتوار کے دن یا ذا الجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ میری ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، میرے بھائیو جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پہلے سے کسی مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں، آپ جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو 28 شعبان المعظم اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن 28 شعبان المعظم اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، رجب، شعبان اور رمضان المبارک، ان تین مہینوں کی فضیلت و برکت بے پناہ ہے۔ ان تین مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان تین مہینوں میں بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکا لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ میرے بھائیو میری بہنوں شعبان المعظم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، لیکن اب جو آخری اتوار کا دن ہے، تاک رات بھی ہے، 28 شعبان المعظم کا دن بھی ہے، یہ موقع مل رہا ہے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا موقع مل رہا ہے، اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کرانے کا۔ اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے میرے بھائیو میری بہنوں، یا ذا الجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجات کر کے بیٹھتا ہے، اگر صبح پڑھتے شام تک آپ کی حاجات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں اور کیا چاہتے ہو؟ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، میرے بھائیوں لوگ آتے ہیں لیکن دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ 28 شعبان المعظم اتوار کے دن یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، ہر انسان کی کوئی ایسی حاجات ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، جس پہ آسانیاں نہیں آتی، تو آج 28 شعبان المعظم میرے بھائیو اتوار کے دن یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجات ایک دن میں ممکن ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ایک دن میں پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بندہ ایک دن کے اندر امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک دن کے اندر اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بنچوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، تو 28 شعبان المعظم اتوار کے دن میرے بھائیو پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص الخاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 28 شعبان المعظم اتوار کا دن آ جائے،
اور میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وقت ہے ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج موقع ہے، ابھی موقع ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزاریں۔ یا ذل جلال والاکرام، اس وظیفے کو آج آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ انشاءاللہ شام تک اگر 700 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ کوئی رب کریم سے مانگنے والا ہے، کوئی جو رمضان المبارک سے پہلے اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے۔ اللہ والو، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، مغفرت، رحمتیں، برکتیں اور خزانے لے کر آتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، رمضان المبارک کا ویلکم کرتا ہے، رمضان المبارک کو خوش آمدید کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں خزانے لوٹ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر حاجات کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کہ رمضان المبارک آئے گا تو یہ بھی پڑھ لوں گا، یہ بھی پڑھ لوں گا، پھر وہ سوچنے میں بھی رمضان المبارک کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے آپ لاپرواہی نہیں کرنی، لاپرواہی میں بالکل اس مہینے کو نہیں گزارنا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ وقت ہے مانگنے کا، اب تو وقت ہے انعامات سے جھولیاں بھرنے کا، اب تو وقت ہے اپنی خواہشات کو رب کے سامنے رکھ کر مانگنے کا۔ آج اگر کوئی بندہ شعبان المعظم کی 28 تاریخ اور اتوار کے دن یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھ لیتا ہے، رب کریم میرے بھائیوں اس کی ہر خواہشات کو پورا فرماتا ہے، بندے سے رب راضی ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ اس کے لیے گھر کی تیاری کرتے ہیں، کھانا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ویلکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، اب رمضان المبارک کا انتظار اچھے طریقے سے نہ کرو گے تو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں نہ تو میرے بھائیوں آپ کی حاجات پوری ہوگی، نہ دعائیں قبول ہوگی، اور اسی لاپرواہی میں رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا۔ آج 28 شعبان المعظم اتوار کے دن ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے سے رمضان المبارک سے پہلے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ کے راستے سے تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو راستے سے ہٹ جائیں گے، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ رمضان المبارک سے پہلے ہی آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ 28 شعبان المعظم اتوار کے دن میرے بھائیوں آج تاک رات بھی ہے، یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص الخاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے؟ 28 شعبان المعظم اتوار کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم، شفیع امم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 28 شعبان المعظم میرے بھائیو آج اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکے تو اپنے نام کے ساتھ آمین کمنٹ سیکشن میں بھی لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آج ہم سب کی ہر حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ آج 28 شعبان المعظم تاک رات کا موقع ہے۔ آج تیرے در پر بھکاری فقیر بن کے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ مولا کریم، جو قرض دار ہیں قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جن کی جوان بیٹی
بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے تو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، کاروباری مسائل کا حل فرما دے۔ مولا کریم جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جیز حاجات کو رمضان المبارک کی آمد کا صدقہ پورا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، آپ رزق دولت جو کچھ بھی چاہتے ہیں آج مانگ لیں، کیونکہ آج 28 شعبان المعظم ہے، تاک رات بھی ہے، اتوار کا دن بھی ہے، شعبان المعظم کی آخری گھڑیاں بھی ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج موقع مل رہا ہے رمضان المبارک سے پہلے یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجات غیب سے ممکن ہو جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے اینڈ تک پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوئی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفار رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفار کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ شعبان جو کہ مغفرت کا مہینہ ہے، شعبان المعظم جس پہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، کسی کے دل آزاری یا کچھ بھی کیا ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ آج جو کچھ بھی مانگنا ہے میرے بھائیو آج آپ مانگ لو۔ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے والے بن جائیں۔
جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ اب رمضان المبارک سے پہلے میرے بھائیوں اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جو بھی حاجات ہوگی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو یا ذا الجلال والاکرام کو آپ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کے دل میں من پسند نوکری آئے گی، من پسند شادی آئے گی، کاروباری مسائل کا حل، جو کچھ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، کیونکہ یا ذا الجلال والاکرام رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا ذا الجلال والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، یہ جو بندہ جس حاجات کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجات کو پورا فرما دو، آج یہ بندہ جتنا مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 28 شعبان المعظم اتوار کے دن اور آج تاک رات میں کسی بھی وقت یا ذا الجلال والاکرام کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا آپ کو کسی نے بلا لیا، آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ چھوٹا ہے، خلوص نیت کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی رب کریم سے مانگو گے وہ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا مت۔ آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ اور تیسرا، اگر آپ نے 7 بار یا ذا الجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یا ذا الجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذا الجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، جو بھی حاجات کو لے کر بیٹھیں گے میرے بھائیو انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر 7 ناممکن حاجات بھی انشاءاللہ ہوگی تو انشاءاللہ 7 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، اگر آپ یا ذا الجلال والاکرام کو سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگ ہے۔ میرے بھائیو، سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں میرے بھائیوں بنچیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو کوئی ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب یا ذا الجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی میرے بھائیوں چھوٹ ہو جائے گی، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سب کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کو پڑھنے کے فوراً بعد رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر میرے بھائیو الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس طرح میرے بھائیو میری بہنوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 3 وظیفے کسی بھی وقت میرے بھائیوں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو گے تو اس وظیفے کا میرے بھائیوں صرف آپ سے گزارش اتنی ہے کہ 28 شعبان المعظم اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے میرے بھائیوں آپ نے جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، رزق مانگنا ہے رزق مانگ لو، جو بھی آپ کی حاجات ہے انشاءاللہ تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مشکل پریشانی کا شکار ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہے جو کوئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، چاروں یاروں کے صدقے مانگنا، امام حسن و حسین کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جب اللہ کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں۔ خدارا رب کا ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔